جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی نہیں کھائیں گے، کیسے ہم جیے پیارے باپا ہم کو سکھائیں گے۔ جھگڑا نہیں کرنا ہے، کہنا بڑوں کا سننا ہے، باپا سے پوچھیں چلو جنت میں کیسے جائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ ماشاء اللہ پیارے پیارے بچوں، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ پہلی لائن میں وہ ہاتھوں کی کینچیاں بنائے ہوئے تھی، انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر، تو پہلے تو ان کو یاد آ گیا، شاید تو یوں کر لیا، پھر شاید یہ سمجھ گئے، انہوں نے ہاتھ ہی کھول دیے، یہ آخر تک شاید اب تک نہیں سمجھے نا، سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ ان کو پتہ ہے، لگتا ہے یہ یوں کیے ہوئے، وہ کینچیاں ہاتھ میں بنانا جو نا یہ انگلیاں، تو یہ اگر نماز یا توابع نماز مثلا نماز کے لیے جا رہے ہیں مسجد کی طرف ہے نا، جماعت لینے کے لیے مثلا نماز کے لیے جا رہے ہیں یا نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان اوقات میں جیسے تو اگر انگلیوں کی کینچی بنائی یا نماز میں بنائی تو مکروہ تحریمی یعنی ناجائز و گناہ ہے، اور اگر اس کے علاوہ نماز کے جو تابع چیزیں ہیں ان کے علاوہ اگر کرے گا، انگلیوں میں کینچی ڈالیں گے تو گناہ نہیں ہے مگر مکروہ تنزیہی یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اگر ضرورت ہے تو پھر ناپسندیدہ بھی نہیں۔ یہی مسئلہ انگلیاں چٹخانے کا ہے، انگلیاں چٹخانا اس کو بولتے ہیں، یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بچوں، آج کے سلسلے میں آپ سب کو مرحبا کہتا ہوں، اور الحمدللہ آج بھی ہم جمع ہو کر کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سچے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا جس میں درود شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر دنیا میں زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب محمد۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، دردناک واقعہ جھوٹ بولنے والے کا۔ اللہ ہم سب کو جھوٹ سے بچائے کہ جھوٹ کا انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میں نے جہنم میں ایک آدمی کو دیکھا جو اپنی ٹیڑھی لاٹھی کے ذریعے حاجیوں کی چیزیں چراتا۔ جب لوگ اسے چوری کرتا دیکھ لیتے تو کہتا میں چور نہیں ہوں، یہ سامان میری لاٹھی میں پھنس گیا تھا۔ وہ آگ میں اپنی ٹیڑھی لاٹھی پر ٹیک لگائے یہ کہہ رہا تھا میں ٹیڑھی لاٹھی والا چور ہوں۔ تو پیارے پیارے بچوں، انشاءاللہ ہم نہ کبھی جھوٹ بولیں گے نہ کبھی چوری کریں گے۔ تو سب مل کے نعرہ لگائیے، جھوٹ کے خلاف اعلان جنگ ہے، نہ جھوٹ بولیں گے نہ بلوائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔
تو جھوٹ بہت بری بلا ہے اور اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے. ہم اللہ کے سچے نبی کے غلام ہیں اور اللہ پاک بھی سچا ہے, اس کے نبی بھی سچے, سارے نبی سچے, سارے صحابہ سچے, سارے اہل بیت سچے, سارے اولیاء کرام سچے. اللہ کرے کہ ہم ان سب کے صدقے میں سچے بن جائیں. پہلے سوال کون کرے گا؟ آپ کریں گے, چلیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام یوسف رضا اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے؟ سچ کا الٹ. جھوٹ یعنی سچ کا الٹ. مثال کے طور پر اس وقت رات ہے نا, تو کوئی کہے کہ دن ہے, تو یہ جھوٹ ہوگا کیونکہ سچ کا الٹ ہو گیا نا. گلاس پانی کا آیا تو اس میں پانی ہے, سب دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے پانی ہے, کوئی بولے نہیں اس میں پانی نہیں ہے, دودھ ہے, ملک ہے, تو یہ جھوٹ ہو جائے گا, ہے نا. تو سچ کا الٹ جو ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے. میرا نام محمد فراز عطاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ کا طالب علم ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ کچھ بچے کہتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے. کچھ ایسی مثالیں عطا فرما دیں کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ بھی جھوٹ ہے. جزاک اللہ خیرا. اچھے بچے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں, سچ بولتے ہیں, اور جو گندے بچے ہوتے ہیں وہ طرح طرح کے جھوٹ بولتے ہیں. تو جو گندے بچے ہوتے ہیں ان کے جھوٹ کی کچھ مثالیں پیش کی جاتی ہیں. مثلا بچہ جب کبھی بس اس کو شکایت کرنی ہوتی ہے تو بولے گا اس نے گالی نکالی ہے, حالانکہ اس نے گالی نکالی نہیں ہوتی, تو سیدھا سیدھا جھوٹ ہے یہ. اسی طرح اس نے مجھے مارا ہے, حالانکہ مارا نہیں ہوتا, لیکن بس غصے میں بول رہا ہوتا ہے کہ اس نے مجھے مارا ہے, تو یہ بھی وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. ہاں اگر واقعی کسی نے مارا اور کہتا ہے کہ اس نے مارا ہے تو جھوٹ نہیں ہوگا. کبھی کھلونا خود توڑ ڈالتا ہے, پھر وہ امی ڈانٹتی ہے اس نے میرا کھلونا توڑ دیا, اپنے کسی بھائی یا بہن پر ڈال دے گا یہ, تو یہ بھی جھوٹ ہے. جھوٹ بھی ہے, الزام بھی ہے نا, کہ اس نے توڑ دیا, حالانکہ بیچارے نے اس نے نہیں توڑا, خود ہی توڑا ہے. اچھا, اب کوئی چیز کھانے کے لیے دی گئی, اب یہ اس کو پسند نہیں ہے, تو پھر وہ پھٹ سے بول دے گا مجھے بھوک نہیں لگی, حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کہتا ہے مجھے بھوک نہیں ہے, تو یہ بھی جھوٹ ہوا. جیسے کہ عام طور پر بڑے بھی اس طرح کرتے ہیں, کہیں مہمان بنیں گے کھانے کے لیے تو ان کو کہا جائے گا کہ اور کھاؤ, تو اب پسند نہیں ہے, دل نہیں کرتا, تو وہ جھوٹ موٹ بول دیتے ہیں کہ میرا پیٹ فل ہو گیا ہے. پیٹ فل نہیں ہوتا, اب وہ ابلے ہوئے چاول ہیں تو پیٹ فل ہے, اور خوشبو لٹاتی ہوئی بریانی آئے گی تو خود ہی وہ پھول ہٹ جائے گا اور ڈھکن کھل جائے گا اور جانا شروع ہو جائے گا, کھانا شروع کر دے گا, تو بھوک نہیں ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ جھوٹ نہ بولا جائے. میں بول دے کہ میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا, یا اب میرا دل نہیں کرتا کھانے کا. جو سچ سچ باتوں کہہ دینی چاہیے, بچوں کو بھی بڑوں کو بھی. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, جھوٹ گناہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اچھا, اس طرح بچے بعضوں کا جو ہے نا وہ دودھ نہیں پیتے. یہ کوئی بچے سے ہوتے ہیں جن کو دودھ پسند نہیں ہوتا, تو یہ کیا کریں گے, جب امی نے دودھ دیا تو یہ لے جائیں گے, انتظار کریں گے امی نہیں دیکھ رہی, یا امی چلی گئی, یا فریج میں رکھا ہے, امی نے بولا نکال کے پی لینا. اب وہ دودھ اس نے امی نہیں دیکھ رہی, کوئی بہن نہیں دیکھ رہی, باجی نہیں دیکھ رہی, کچھ بھی نہیں. اب بھی اس نے دودھ اٹھانا ہے. دودھ اٹھا کر یہ گیا واش روم میں اور گلاس خالی کر دیا. اب وہ شرافت سے آ کر امی کو کارکردگی دے گا, امی امی میں نے دودھ پی لیا. تو یہ ذرا جھوٹ ہوا کہ دودھ تو پیا ہی نہیں ہے. پھر اب یہ کہ بہا دینا اس طرح واش روم میں, تو بالکل ہی گندے بچوں کا کام ہے. اچھا بچہ تو ایسا کام کر ہی نہیں سکتا. اسی طرح
یعنی کہ سبق یاد کرنا ہے، ہوم ورک کرنا ہے، تو بعض بچے نہیں کرتے، پھر وہ بول دیتے ہیں استاد کو، ٹیچر کو، یا امی پوچھتی تو اس کو میں نے ہوم ورک کر لیا ہے، میں نے سبق یاد کر لیا ہے. تو یہ بھی اگر نہیں کیا ہوم ورک یا نہیں یاد کیا سبق تو یہ بھی کیا ہوا؟ جھوٹ. اور جھوٹ کون بولتا ہے؟ گندے بچے. اچھے بچے نہیں بولتے، اچھے بچے سچے ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح چھوٹے بھائی وغیرہ کے اریزر جو مٹانے والا ربڑ ہوتا ہے اس پر قبضہ جما کر کہہ دیں گے کہ میرا ہے، یہ بھی ہے تو جھوٹ. اس کا ہے، یہ تو دوسرے بھائی کا ہے. اسی طرح کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، امی یا باجی، تو وہ فریزر کھولیں گے اور اپنی پسند کی کوئی چیز نکالیں گے، کہاں جائیں گے. تو امی پوچھے گی وہ کہاں گیا؟ وہ آم میں نے 2 رکھے تھے، یہ ایک آم ہے، ایک آم کہاں گیا؟ مجھے کیا پتا، حالانکہ اس نے کھا لیا ہوتا ہے، پھر بھی کہے گا میں نے نہیں کھایا، مجھے نہیں پتا. تو یہ بھی جھوٹ ہے. بعض اوقات پیسے اس نے خرچ کر دیے، پیسے جو ملے خرچی اس کو، تو اب اس کو پوچھا گیا کہ پیسوں کا کیا ہوا، کہاں گئے پیسے؟ تو کہے گا کہ میری جیب سے کہیں گر گئے ہیں، یا امی نے کام کے لیے بھیجا کہ دہی لے آؤ، کوئی چیز لے کر کھا لی، امی پیسے گر گئے، یا پتہ نہیں کسی نے چرا لیے، نکال لیے. یہ سب کیا ہے؟ جھوٹ. اسی طرح وہ انک گر گئی کپڑوں پر، امی تو ڈانٹے گی، انک گر گئی، کپڑے خراب ہو گئے، گندے ہو گئے. تو اب امی میں نے نہیں گرائی، حالانکہ خود گرائی ہے، اپنی کسی بھی غلطی کی وجہ سے خود گری ہے، لیکن یہ کہ میں نے نہیں گرائی، وہ تو میرے برابر میں جو بیٹھا تھا نا لڑکا، اس نے میرے کپڑوں پہ ڈال دیے. تو یہ بھی ہو گیا جھوٹ. اسی طرح وہ کبھی کلاس میں بیٹھے تو اب سبق میں دل نہیں لگ رہا، استاد پڑھا رہے ہیں، ٹیچر پڑھا رہے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ دل تو لگ نہیں رہا، سبق یاد نہیں ہو رہا، تھوڑا چکر لگانا ہے باہر. تو اب یہ اٹھ گئے. پہلے تو یوں اشارے ہوتے تھے، اب پتہ نہیں ہوتے نہیں ہوتے. اسکول میں اب نہیں ہوتے اشارے. اب کیا اشارے ہوتے ہیں؟ واش روم جانے کے منہ سے بولتے. اچھا ہمارے دور میں پیشاب کا یہ اشارہ اب بھی ہے، یہ یوں کریں گے، پانی پینے کو یوں دکھاتے تھے. ہمارے جب ہم ہوتے تھے اسکول میں تو یوں یعنی پانی پینا ہے. ہاں تو اب باہر جانا ہے، تھوڑا ہوا کھانی ہے، تو استاد کو کہہ دیا. یہ ایکشن بھی کرتے ہوں گے بعض بچے، اور پیشاب بالکل بھی نہیں لگا ہوا، مقصد باہر جانا ہے. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. اور استاد کو دینا ہوا دھوکہ. اسی طرح مطلب یہ کہ اب چھٹی مار دی ہے نا، چھٹی مار دیتے، چھٹی کی. استاد نے بولا کیوں نہیں آئے تھے، کل کہاں تھے؟ پیٹ میں بڑا درد ہو رہا تھا. کیا کہیں گے؟ بخار آ گیا تھا. حالانکہ نہ بخار آیا تھا نہ پیٹ میں درد ہوا تھا. تو یہ کیا ہوا؟ جھوٹ. تو اچھے بچے جھوٹ نہیں بولتے، سچے بچے سب سے اچھے، جھوٹے بچے سب سے گندے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب اچھے بچے بن جائیں. امی ابو کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، استاد ٹیچر کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، دوستوں میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، اور گھر میں کہیں بھی جھوٹ یا کسی کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا ہے، سچ بولنا ہے. سانچ کو آنچ نہیں. صلو علی الحبیب. میرا نام محمد صاحب ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. کوئی بچہ شرارت کرتا ہے اور پھر وہ سچ بولے گا تو ظاہر سی بات ہے مار بھی پٹائے گی اور ڈانٹ بھی لگے گی. تو اس بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سچ بول دینا چاہیے. اور جب بچہ سچ بولے نا تو امی ابو کو مارنا نہیں چاہیے، سچ کا اس کو تحفہ دے، انعام دے. ماشاءاللہ آپ نے سچ بولا تو اب آپ کو پٹائی نہیں کریں گے،
یہ لو انعام دیا 10 روپے نکال کے مثلاً، مگر یہ بھی ساتھ میں اس کو نوٹس بھی دے، دیکھو بیٹے اب آپ نے شرارت نہیں کرنی، یہ ورنہ تو پھر تو توڑ پھوڑ مچاتا رہے گا، سچ بولتا رہے گا. تو سچ تو بولنا ہی ہے، لیکن یہ کہ اس کو ادب بھی سکھانا ہے. وہ جو سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں وہ بچوں کو سنبھال لیتے ہیں اس طرح، جو تھوڑا غصے والے ہوتے ہیں تو وہ بات بات پہ پٹائی کرتے ہیں تو بچہ پھر ذرا آزاد ہو جاتا ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس کی عادت خراب ہو جاتی ہے. تو امی ابو کو بھی وہ سمجھ کر سوچ سمجھ کر ترکیب بنانی چاہیے، اور شرارت کرنی نہیں چاہیے، بچنا چاہیے ایسی شرارت سے جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. پیارے امیر سنت، آپ سے یہ سوال ہے، کوئی بچہ ہمارے سامنے جھوٹ بول رہا ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اول تو بیٹا یہ ہے کہ پتا کیسے چلے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے نا، یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اور بعض اوقات یہ بچے اس طرح لڑ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بچہ سچ بول رہا ہوتا ہے تب بھی بول رہے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تو جھوٹ بولتا ہے، غلط بات نہیں کر. تو یہ کہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو، اور اس میں ضد کرتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو. تو ایک بچہ جب سچا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ سچا ہے، اور ہم کہیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو، تو یہ تہمت لگانا ہوا، اور یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے تہمت لگانا کسی مسلمان پر. تو اس لیے جب وہ کہے نا کہ میں کوئی بات، تو ہم اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں. حسن ظن مانے اچھا گمان، اچھا خیال کہ یہ سچ بول رہا ہوگا. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ اللہ کے سچے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو کچھ چراتے ہوئے دیکھ لیا. تو آپ نے فرمایا کہ تو نے چوری نہیں کی؟ تو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے چوری نہیں کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خوف طاری ہوا اور فرمانے لگے کہ میری نگاہوں نے دھوکہ کھایا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر بھی کہا میری نگاہوں نے دھوکہ کھایا. لیکن کوئی مومن جو ہے وہ کوئی مسلمان کیسے جھوٹ بولے، کیسے جھوٹی قسم کھائے، سمجھے؟ تو بہرحال تو اس لیے وہ کوئی اگر ایسی بات کرتا ہے تو ہم مطلب یہی سمجھیں کہ یہ سچ بولتا ہے. اس کی بھی بات صورتیں ہوں گی، بعض اوقات تو ایسا کہ وہ بالکل ہی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے اور کنفرم ہوتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. لیکن میں بچوں کے لیے یہی مطلب نصیحت ہے کہ اس طرح آپس میں لڑائی نہیں کریں. باپا آپ نے فرمایا کہ کوئی بچہ جھوٹ بول رہا ہے وہ کیسے پتہ لگے؟ اگر وہ اس کا جھوٹ پہلے بھی 2-3 دفعہ پکڑا جا چکا ہے، جیسے اب کوئی بچہ کارسا بولتا ہے کہ میں گھر پہ میری طبیعت خراب تھی، میں اور اس کے گھر سے فون آیا کہ نہیں یہ تو کہیں گیا ہوا تھا، اب اس کا 2-3 دفعہ جھوٹ پکڑا جا چکا ہے، تو اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ ٹھیک ہے کہ اگر 2-3 بار جھوٹ بولا تو چوتھی بار بھی یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ اس کی دلیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اس بار سچ بول رہا ہوں، کیونکہ وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بات کر ہی لیتا ہے. جیسے جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، سچی تو بول رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. مثال کے طور پہ یہ اس وقت رات ہے، وہ کہہ رہا ہے تو سچ تو بول لگے رات ہے. تو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بھی کبھی کبھی سچ بول لیتا ہے. تو جس نے 2-3 بار جھوٹ بولا تو اس کو ہم پھٹ سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو ہر بار جھوٹ بولتا ہے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ نہ کہا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد خلیل اتاری ہے، میں مدرسۃ المدینہ عالم مدنی مرکز فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. باپا جانی میرا آپ سے سوال ہے کہ جھوٹ کی عادت کیسے ختم ہو؟ جھوٹ میں جو نقصان ہے نا اس کی طرف توجہ ہو کہ جھوٹ جو بولتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں کرتا. جیسے انہوں نے ابھی حنزلہ بھائی نے کہا نا کہ جو 2-3 بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا اس کو ہم جھوٹ نہیں کہیں گے یہ ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو یوں اس کا بھروسہ لوگ نہیں کرتے، جھوٹ بولنے والے کا اعتماد اٹھ جاتا ہے جس کو بولتے ہیں نا. اچھا اسی طرح لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس سے دوستی نہیں کریں گے، اس سے تعلق کہ یار یہ جھوٹا ابھی جھوٹ بول دے گا، کچھ چیز نکال لے گا ہماری، وہ جھوٹ بول دے گا، وہ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے مطلب اس کے برائی پر نظر رکھیں. دنیا میں بھی جھوٹے کو نقصان ہوتا ہے اور
جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. پہلے تو جب یعنی جھوٹ جب بندہ بولتا ہے نا تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے. تو اب اتنے جھوٹ بولے جا رہے ہیں کہ بدبو سے ہماری ناک جو ہے نا اٹ گئی ہے کہ زیادہ خوشبو سونگیں گے نا تو پھر خوشبو نہیں آتی. بدبو آتی ہو نا جہاں تو تھوڑی دیر بدبو آئے گی پھر نہیں آئے گی. ناک اٹ جاتی ہے، اس کو بولنا ہے ناک اٹ جانا. تو جھوٹ کی بدبویں پھیلی بھی ہوتی ہیں لیکن ہم کو آتی نہیں ہے. تو یہ جھوٹ کی بدبو. اچھا، اور آخرت کا نقصان بہت بڑا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام، اور حرام کام جو بھی ہیں وہ جہنم میں لے جاتے ہیں. جہنم کا عذاب بہت سخت ہے. آگ ہوگی، سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے وہاں جو جھوٹے کو کاٹیں گے. اور ایک حدیث شریف میں یہ مضمون بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پلاس جیسی کوئی ہتھیار لیے ہوئے تھا اور اس کے ادھر ڈال دیتا. باچ بولتے اس کو. باچ میں ڈال کر اس کو چیرتا اور پیچھے تک لے جاتا. پیچھے کو گدی بولتے ہیں، یہاں تک لے جاتا. پھر یہ دوسری طرف آتا یہ پلاس لے کر اور اس کو چیرتا. پھر جہاں سے پہلے چیرا تھا وہاں پہنچتا ہے تو یہ زخم جو تھا وہ صحیح ہو گیا اس کا. پھر اس نے چیرا، پھر ادھر چیرا. تو اتنی تکلیف اس کو دی جا رہی تھی اس شخص کو. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ جھوٹ بولنے والے کی سزا ہے. تو آج ہم کو کوئی چیٹی مارے تو چیخ نکل جائے. انجیکشن جب ڈاکٹر لگاتا ہے کیسا ڈر لگتا ہے، حالانکہ بڑا یعنی کہ سافٹ انداز میں، نرم انداز میں وہ انجیکشن لگاتا ہے اور ایسی جگہ لگاتا ہے کہ جہاں مطلب نقصان نہ پہنچے. یعنی جس کو انجیکشن لگانا آتا ہوگا نا تو وہ ہاتھ کے یوں 4 حصے کرے گا. اس کو تجربہ ہوتا ہے، تجربہ کہ تصور میں 4 حصے کرے گا. یوں 4 حصے ہو گئے نا، یہاں بھی نہیں لگائے گا، یہاں بھی نہیں لگائے گا، یہاں لگائے گا. یہ جو بوٹی لٹک رہی ہے یا اس طرح وہ یہاں لگائے گا. ماہر ہوگا تو انجیکشن لگانے کا تو اس سے نقصان نہیں ہوتا. ادھر لگانے سے خطرہ ہوتا ہے کہ نقصان ہو جائے. تو پھر بھی ہم کو جیسے ماہر ہو تب بھی ابھی سوئی لگے گی، ہے نا. میں نے ابھی حج کا انجیکشن لگوایا تھا پچھلے دنوں. اسلامی بھائی آئے تھے، بڑے ماہر ہیں، انہوں نے یہاں لگایا تھا انجیکشن. تو مجھے خیر کسی ڈاکٹر نے بہت پہلے بتایا تھا وہ اس سے کرنے کا. بھائی یار یہ ماہر ہے ماشاءاللہ. تو اس طرح مطلب یہ کہ تو فرشتہ جو تھا وہ باچ یعنی جو سے وہ چیرتا ہوا وہ بیک نیک تک لے جاتا، گدی تک لے جاتا. تو یہ بار بار چیر پاڑ ہو رہی تھی. تو جھوٹ بولنے کا عذاب کتنا سخت ہے. تو اے جنت کے طلبگارو، جہنم سے ڈرنے والو، اللہ پاک کا خوف رکھنے والو، جھوٹ سے بچا کرو. سارے بچے جو ہیں وہ بھی جھوٹ سے بچنے کی پکی نیت کر لیں. اللہ کریم ہم سب کو جھوٹ سے بچائے اور جھوٹوں کی برائی سے بھی محفوظ رکھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے بچوں، آج ہم نے جھوٹ کی برائی سنی اور جھوٹ واقعی برا ہے اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی برا. تو اللہ تعالی سچا ہے، وہ سچ کو پسند کرتا ہے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سچے ہیں اور پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سچائی کو پسند کرتے ہیں، سچوں کو پسند کرتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پسند والے کام کریں، یعنی سچ بولیں اور ان کی ناپسند سے بچیں، یعنی جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہیں. سچے بچے اچھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جھوٹ نہیں بولیں گے، چولی نہیں کھائیں